السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرتد عن دینہ فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، نماز پڑھنے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لیں۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ گزشتہ 3-4 جمعہ سے یہ بات درس کی جا رہی ہے، اس وقت ہندوستانی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ان میں بھیانک جو خبریں مسلمانوں کو سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اور وہ اپنے گھر سے بھاگ رہی ہیں اور مسلم معاشرے پہ داغ و دھبا لگا رہی ہیں۔ روز ایسے کلیجے چیر دینے والے واقعات سننے کو اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، پھر ایک بچی کا واقعہ اخبار میں شائع ہوا اور چھپا اور دنیا نے اسے دیکھا اور ہم نے بھی اسے پڑھا۔ طبیعت خون کے آنسو رونے کو چاہتی ہے۔ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ان میں ایک سبب مخلوط تعلیمی نظام کا سبب ہے۔ کو ایجوکیشن سسٹم، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ایک ساتھ مل کے پڑھنا، ایسے کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنا جہاں دونوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، کلاس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے دونوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کو ایجوکیشن کا سسٹم یہ زہر ہے مسلمانوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے، ان کے ایمان کا خاتمہ ہے، اس میں دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں اور کالجوں میں ایڈمیشن دلائیں جہاں یہ سسٹم نہ ہو اور یہ نظام نہ ہو، دونوں کے لیے الگ الگ کوئی نظام ہے، تو ایسی جگہ اپنے بچیوں کا ایڈمیشن دلائیے، داخلہ دلائیے اور اپنے بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ قرآن حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کو ایجوکیشن کو سے، مخلوط تعلیم سے، مرد عورتوں کے ملاپ سے اسلام منع کرتا ہے۔ دینی عبادتوں میں اسلام منع کرتا ہے، دینی جگہوں پہ اسلام منع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے جنازے میں گئے، انتقال ہو گیا تھا، اور دفنانے سے فارغ ہو کے، نماز سے فارغ ہو کے رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا میت کے گھر پہ ایک خاتون کھڑی ہے اور پردے میں ہے، حضور پہچان نہیں سکے۔ پھر حضور نے معلوم کیا یہ کون خاتون ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، یہ آپ کی لخت جگر ہے اور نور نظر ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردارن، آپ کی لاڈلی بیٹی اور نبی زادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے پاس، پوچھا بیٹی کیا تم قبرستان گئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان آپ نے قبرستان جانے سے منع کیا، عورتوں کو قبرستان جانے سے آپ نے منع کیا ہے، آپ کے منع کرنے کے بعد میں کیسے قبرستان جاتی، اور میں قبرستان نہیں گئی۔ تو حضور نے فرمایا سنو بیٹی اگر تم قبرستان چلی جاتی تو تم جنت سے محروم کر دی جاتی۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر تم قبرستان چلی جاتی تو اس وقت تک جب تک تمہارے باپ کا دادا جنت میں نہیں جاتا تم بھی جنت میں نہیں جاتی۔ تمہارے باپ کے دادا سے مطلب عبد المطلب جب تک جنت میں نہیں جاتے تم بھی جنت میں نہیں جاتے۔ آپ اندازہ لگائیے قبرستان جانے سے حضور نے عورتوں کو منع کیا اور اپنی لاڈلی بیٹی کے ذریعے قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام دیا جہاں ملاپ ہو، مخلوط تعلیم ہو، جہاں مرد عورت ایک دوسرے سے ملے، اسلام ان جگہوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ مت جاؤ۔ کتابوں میں تفسیر میں واقعہ لکھا ہے، سورہ نور کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے بچیوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ،
اپنے بچیوں کو سورہ نور یاد دلاؤ۔ اور آپ نے اپنے زمانے میں ہر گورنر کو یہ خط لکھا تھا، ہر مسلمان بچی وہ سورہ نور کی حافظہ ہو۔ سورہ نور میں پردے کے احکامات ہیں، سورہ نور میں بچیوں کے لیے خاص طور سے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں سورہ نور میں۔ ہر بچی، ہر ماں باپ چاہیے اپنی بچی کو وہ سورہ نور پڑھائیں، سورہ نور کی تفسیر پڑھائیں گے، سورہ نور اپنے بچیوں کو یاد دلائیں گے۔ سورہ نور کی تفسیر میں واقعہ لکھا، ایک صحابی ان کا نام تھا مرثد ابو المرثد الغنمی۔ مرثد ابو المرثد غنمی مکہ میں رہتے تھے، زندگی مکہ میں گزارتے تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ میں رہنے لگے۔ مدینہ ان کا گھر بن گیا، مسکن بن گیا، مدینہ کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا اور پھر مدینہ میں رہنے لگے۔ حضور نے ان کو ایک خدمت دی، ایک ذمہ داری دی، اور ذمہ داری یہ تھی کہ ابو المرثد تم لہیم شہیم آدمی ہو، طاقتور آدمی ہو، ڈیل ڈول والے آدمی تھے اور اونچے قد والے آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا مرثد تم جاؤ، مدینہ جاؤ، اور مدینے میں کتنے مسلمان قیدی ہیں جن کو کافروں نے قید کر کے رکھا ہے اور اپنے قید میں رکھ کے ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تم جاؤ مکہ اور مکہ میں مسلمان قیدیوں کو چھڑا کے لاؤ۔ تو حضرت مرثد مکہ جاتے، رات میں پہنچتے مکہ میں، آدھی رات کے بعد مسلمان قیدیوں کو چھڑاتے، ان کو اپنے کندھوں پہ لادتے اور پھر ان کو مدینہ منورہ پہنچاتے۔ حضور حضرت مرثد کو دیکھ کے خوش ہوتے، اللہ ان سے کتنا بڑا کام لے رہا، مسلمان قیدیوں کو چھڑا کے لا رہے اور مدینہ منورہ پہنچا رہے۔ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ گئے، رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا اور پورا مکہ شہر چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، سفید چاندنی تھی، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ حضرت مرثد مکہ میں ایک باغ میں ایک درخت کے آڑ میں آپ نے پناہ لیا تھا اور وہاں چھپے تھے آپ، اور یہ سوچ کے چھپ گئے تھے جب رات گزرے گی لوگ سو جائیں گے تو میں مسلمان قیدیوں کو چھڑاؤں گا، ان کو مدینہ منورہ پہنچاؤں گا۔ اس ارادے میں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں، جب ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں، بت پرستی کے زمانے میں، اوناق نامی ایک عورت سے آپ کی شناسائی تھی اور اوناق نامی ایک عورت سے آپ کے ناجائز تعلقات تھے۔ اس عورت نے چاندنی رات میں حضرت مرثد کو دیکھا، قریب آئی، کہنے لگی مرثد تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے بنا نہ دن گزرتا نہ رات کٹتی، کھانے میں مزہ نہیں آتا، مرثد تم چلے گئے اور میری حالت غیر ہوگی۔ مرثد تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے بنا جینا دوبھر ہو گیا تھا، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، مرثد تم اتنے دن کے بعد ملے ہو، آؤ چلو ہم چل کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ رات گزاریں گے۔ حضرت مرثد نے فرمایا دور ہٹو، میں مسلمان ہوں، تم کافرہ ہو، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور تم تو ہر بت کے آگے اپنا سر جھکانے والی، تمہارا میرا جوڑ نہیں ہو سکتا اور تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں اور کوئی رشتہ نہیں۔ تو وہ عورت اوناق نامی عورت حیران ہوگی، کہنے لگی مرثد کہاں تو ہم راتیں ساتھ گزارتے تھے، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ سوتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اب تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ تم دن بھر میری محبت میں اشعار پڑھتے تھے، رات میں غزلیں گنگناتے تھے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میرے قریب نہیں آ رہے۔ تو حضرت مرثد نے فرمایا نہیں، میں مسلمان ہوں اور تم کافرہ ہو، اور پھر اسلام نے غیر عورت کو دیکھنے سے منع کیا، اس سے ملنے سے منع کیا۔ تم میں مجھ میں دوریاں ہیں، دراڑیں ہیں، دیواریں ہیں، اور دیوار اسلام کی دیوار ہے، دین کی دیوار ہے، قرآن کی دیوار ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ کے منع کرنے کے بعد میں تم سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اوناق نامی عورت نے اپنے پرانی محبت یاد دلائی، کہنے لگی مرثد آ جاؤ، دیکھو موقع غنیمت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات گزر گئی ہے، مکہ کے لوگ سب بستروں میں ہیں، وہ تو اتفاق میں یہاں سے گزر رہی تھی، تم پہ نظر پڑی، میں نے تم کو پہچانا، اوناق دیکھو پاگل پن کی حرکتیں مت کرو، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ تو حضرت مرثد نے فرمایا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، نہ تیرا میرا کوئی تعلق نہ رشتہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اوناق دیکھو میں چیخوں گی اور چلاؤں گی اور لوگوں سے کہوں گی یہ وہ آدمی ہے جو مسلمان قیدیوں کو چھڑاتا تھا اور چھڑا کے ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیتا تھا، اور لوگ تمہیں دبوچیں گے، پکڑیں گے اور لوگ تمہیں ماریں گے اور لوگوں میں تم مشہور ہو جاؤ گے اور پتہ چل جائے گا اور پھر تمہارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مرثد نے کہا اوناق تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے،
لیکن میں تجھ سے حرام رشتہ قائم نہیں کر سکتا، میرے لیے تجھے دیکھنا بھی حرام، تیرے قریب آنا حرام ہے۔ عناق نے کہا دیکھو مرثد، قریب آ جاؤ اور میری بات مان لو۔ حضرت مرثد نے کہا میں تیری بات نہیں مان سکتا، تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے۔ بعض عورتیں لوگوں سے یوں کہتی ہیں، ماڈرن زمانے کی عورتیں، زیادہ پڑھی لکھی عورتیں یوں کہتی ہیں اسلام تو مردوں کو چھوٹ دیتا ہے، عورتوں کو اسلام چھوٹ کیوں نہیں دیتا؟ عورت باہر کیوں نہیں نکل سکتی؟ عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک ایسی ہی لڑکی ایک مولانا کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اسلام تو ظلم کرتا ہے، عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، باہر نکلنے سے منع کرتا ہے، پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، مردوں سے اختلاط کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا، اور یہ مرد ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، یہ تو آزاد گھومتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو ان میں فرق کیوں ہے؟ تو وہ مولانا نے کیا پیارا جواب دیا، اس سے فرمایا بیٹی میرے سامنے بیٹھو۔ پھر کہا بیٹی دیکھو آپ کبھی لوہے کے دکان سے گزری ہو؟ کہنے لگی ہاں میں گزری ہوں۔ کہا لوہے کے دکان میں لوہا کہاں رہتا ہے؟ تو کہنے لگے لوہا تو باہر پڑا رہتا ہے، سردی ہو تو لوہا باہر پڑا ہوا ہے، گرمی میں باہر پڑا، دن میں باہر پڑا ہوا ہے، رات میں باہر پڑا ہوا ہے۔ لوہے کی دکان والا لوہے کو تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتا، اندر تالا ڈال کے نہیں رکھتا، وہ تو باہر پڑا ہوا رہتا ہے۔ پھر اس لڑکی سے کہا سنو تم کبھی سنار کے دکان سے گزری ہو؟ تو کہاں گزرے ہیں؟ کہا ہیرا سنار کہاں رکھتا ہے؟ تو کہا وہ تو تجوری میں رکھتا ہے، پھر اس کو چھوٹے سے تالے میں بند کر کے رکھتا ہے، پھر اس کو ڈبیا میں رکھتا ہے، پھر مخمل کے کپڑے میں رکھتا ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ ان مولانا نے فرمایا جیسے لوہے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر موسم میں، ایسے لڑکوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں۔ جیسے ہیرے کی اہمیت ہوتی ہے ویسے اسلام میں لڑکیوں کی اہمیت ہے۔ ہیرے پہ تھوڑی سی خراش آ جائے تو ہیرے کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لڑکیوں پہ اگر تھوڑی سی خراش آ جائے، وہ بے پردہ ہو جائیں تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام عورت کو ہیرے کا درجہ دیتا ہے اور مرد کو لوہے کا درجہ دیتا ہے۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا آپ نے دیکھا، آپ کا تجربہ ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، کچرا کہاں ڈالتے ہو؟ تو کہا کچرا تو باہر ڈالتے ہیں۔ کہا اگر اس کچرے میں تمہاری سونے کی بالی مل جائے تو اس کو کیا کرتی ہو؟ تو کہا اسے اٹھا کے ہم تجوری میں رکھتے ہیں، بند تالے میں رکھتے ہیں، اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں۔ تو کہا اسلام عورت کو سونا سمجھتا ہے، ہیرا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو بند کر کے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور مرد کو اسلام سونا نہیں سمجھتا، ہیرا نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو کھلا گھومنے کی اجازت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مرثد نے کہا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ عناق نامی عورت نے کہا دیکھو رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی مکہ میں، اور تمہارے لیے میں رات جاگتی تھی، تم آ گئے ہو، موقع غنیمت ہے۔ حضرت مرثد نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتا۔ اسلام ایسی جگہوں پہ عورتوں کو جانے سے روکتا ہے جہاں ملاپ ہو، مردوں عورتوں کا ملاپ ہو۔ پہلے حضور کے زمانے میں حضور تو سب کے لیے نبی تھے، آپ یہ مسئلہ سمجھیے اور وضاحت کے ساتھ سمجھیے۔ بہت سارے لوگوں کو کتابیں پڑھ کے، نیٹ کی کتابیں پڑھ کے ایک عجیب چیز ذہن میں آتی ہے، عجیب سوالات کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، مسجد میں آنے کی وجہ یہ تھی حضور سب کے نبی تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف سب کو حاصل ہو جائے، سب کو ثواب مل جائے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اسی لیے عورتیں مسجد میں حضور کے زمانے میں آتی تھی۔ اور کہاں نماز پڑھتی تھی؟ عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھی، سب سے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی، سب سے آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی۔ حدیث میں حضور نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے اگلی صف، مردوں کی سب سے بہترین صف اگلی صف ہے، اور مردوں کی سب سے بدترین صف وہ پچھلی صف۔ حضور نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف وہ اگلی صف ہے، اور مردوں کی سب سے بدترین صف وہ پچھلی صف ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عورتوں کی سب سے بہتر صف وہ پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ اگلی صف ہے۔ حضور نے فرمایا عورتوں کی بہترین صف وہ پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بدترین صف وہ اگلی صف، عورتوں کی بری صف وہ اگلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے اچھی صف وہ پچھلی صف ہے۔ یعنی عورت پیچھے کھڑی رہے تاکہ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، دونوں کی نظر نہ ٹکرائے، عورتوں کی نظر مردوں پہ نہ پڑے، اس لیے فرمایا عورت کی بہترین صف
وہ پچھلی صف ہے، عورت جتنا پیچھے نماز پڑھے گی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، عورت جتنا مرد جتنا اگلے صف میں نماز پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک عورت حضور کے پاس آئی، حضرت ام حبیب سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی اللہ کے حبیب میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا نہیں، خیر مساجد النساء قار بیوتہن، عورتوں کی سب سے بہترین مسجدیں ان کے گھر کے کونے، عورت جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، عورت جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی فرمایا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، چھپ کے نماز پڑھے گی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنے بال غیر محرم کو بتائے بال، تو فرمایا اس کو اوندا لٹکایا جائے گا اور اس کی کھوپڑی کے نیچے آگ لگائی جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون عورت ہے، اس کی کھوپڑی جلا دی جا رہی ہے، تو فرشتے کہیں گے یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیر محرم کو بتاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے بال غیر محرم کو بتائے وہ بال ہے، تو جو عورت اپنے گال بتائے، اپنا جسم بتائے، جسم کی نمائش کرے، اس پہ کتنا بڑا وبال ہوگا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کو اجازت دے دیں، ننگے ناچ کی اجازت دے دیں، کو ایجوکیشن کی اجازت دے دیں، خلط ملط ہونے کی اجازت دے دیں، ان کو کیا وبال ہوگا، کیا عذاب ہوگا۔ قرآن میں ان عورتوں کو پسند کیا گیا جو مردوں سے الگ تھلگ رہتی ہیں، جو مردوں سے عورتیں الگ تھلگ رہتی ہیں، ان عورتوں کو اسلام نے پسند کیا۔ قرآن پڑھو، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچے، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ شعیب علیہ السلام گھر میں رہتے تھے، معذور تھے، ان کی بیٹیاں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچے، ایک کنویں کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا لوگ بکریوں کو کنویں سے، جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا دو لڑکیاں ہیں کنارے پہ ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ گئے، ان سے پوچھا تم اپنے بکریوں کو سیراب کیوں نہیں کر رہی اور پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو ان لڑکیوں نے جو جواب دیا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک محفوظ کیا۔ کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے یہاں تک کہ مرد پانی پلا کے فارغ نہ ہو جائیں۔ جب مرد فارغ ہو جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے تو ان کا بچا کچا پانی ہم پلائیں گے۔ ہم مردوں سے نہیں ملتے، شریف لوگوں کی پہچان نہیں ہے مردوں سے ملنا۔ شریف لوگ اپنے بچیوں کو مردوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اپنے بچیوں کو چھپا کے رکھتے، بند رکھتے، پردے میں رکھتے، خلط ملط نہیں ہونے دیتے۔ آج تو اجازت دیتے، باپ یوں کہتے کیا ہوا بیٹے تمہارے کزن تو ہیں، کیا ہوا چچیرے بھائی تو ہیں، تمہارے ممیرے بھائی تو ہیں، کیا ہوا تمہارے دیور تو ہیں، یہ ان سے ملنے ملانے میں کیا حرج ہے۔ آج کا پیپر اٹھا کے دیکھیے، ایک مسلم دیور نے اپنے بھابھی کے ساتھ میں زنا بالجبر کیا، مسلم دیور نے۔ اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے موت، اور ایک موقع پہ فرمایا دیور تو شیطان ہے شیطان۔ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے زندگی جنت بنے گی، آسان ہوگی زندگی، خوشحالی آئے گی زندگیوں میں، اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑیں گے زندگی جہنم بنے گی۔ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور پانی پہ بنایا تو زمین ہلنے لگی، پانی پہ زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا میخیں بنا کے، اور زمین کا ہلنا جلنا بند ہو گیا، زمین کا ہلنا جلنا بند ہو گیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ سے پروردگار آپ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا اور زمین ہل نہیں رہی ہے اور حرکت نہیں کر پا رہی ہے، آپ نے پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پہاڑ سے زیادہ ہم نے لوہے کو طاقتور بنایا، لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے فرمایا اللہ اے بار الہی کیا آپ نے لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے سے جو مختلف چیزیں بنتی ہیں وہ آگ سے بنتی ہیں۔ ہم ایک کارخانے میں پہنچے تھے، ایک جگہ گئے تھے جہاں سونا نکلتا ہے، جہاں سونا نکلتا ہے کرناٹک کے علاقے میں، جہاں سونا نکلتا ہے اور پھر جہاں لوہا بھی نکلتا ہے، پہاڑ ہے لوہے کے جہاں لوہا نکلتا ہے، وہ لوہے کو پگھلا کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں آگ میں پگھلا کے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ نے لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز بنائی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں آگ کو لوہے سے زیادہ طاقتور بنایا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ آپ نے آگ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں
آگ سے زیادہ طاقتور ہم نے پانی کو بنایا۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں آگ لگی تھی، جنگلوں میں آگ لگی تھی، پانی سے آگ کو بجھایا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اوپر سے پانی برسایا گیا اور آگ پہ قابو پایا گیا اور آگ کو بجھایا گیا۔ آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے فرمایا اللہ آپ نے پانی سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز بنائی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں پانی سے زیادہ طاقتور ہم نے ہوا کو بنایا۔ یہ بادل ہوا تو ہے، ہوا پانی کو لے کے اڑتی ہے، بادل ہوائی ہیں، پانی کو لے کے اڑتے ہیں، وزنی پانی کو لے کے آسمانوں میں اڑتے ہیں، اور پھر اللہ جہاں چاہتے ہیں ان بادلوں سے پانی برستا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو پانی سے زیادہ طاقتور بنایا۔ آپ دیکھیے تیز ہوا چلے تو پانی اڑنے لگتا ہے، تیز ہوا چلے پانی میں حرکت ہونے لگتی ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور اللہ نے ہوا کو بنایا۔ پھر فرمایا فرشتوں نے یا اللہ آپ نے ہوا سے زیادہ بھی طاقتور کسی کو بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم نے انسان کو ہوا سے زیادہ طاقتور بنایا، انسان کو ہوا سے زیادہ طاقتور بنایا۔ انسان ہوا کو قابو کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو انسان ہوا کو قابو کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی، ہوا ان کا حکم مانتی تھی، وہ جہاں چاہے ہوا وہاں جاتی تھی اور جہاں چاہے ان کو پہنچاتی تھی اور ان کا تخت لے کے اڑتی تھی اور 6000 لوگ ان کے تخت پہ بیٹھتے تھے۔ ہوا سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا، انسان کو بنایا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ نے مرد سے زیادہ طاقتور بھی کسی کو بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں مرد سے زیادہ طاقت ہم نے عورت کو دی ہے۔ عورت اچھے اچھے مردوں کو پگھلا دیتی ہے اور ان کو پھنسا دیتی ہے اور اپنے جال میں ان کو سمو لیتی ہے۔ ہم نے مردوں سے زیادہ طاقتور عورتوں کو بنایا۔ عورتوں کے ملاپ سے اچھے اچھے مرد پگھل جاتے ہیں، مرد عورتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور بعض مرتبہ عورتیں مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام اختلاط سے منع کرتا ہے۔ تعلیم ایسی دو جہاں دونوں ملے نا، الگ الگ نظام ہو، سسٹم الگ ہو، دونوں کا سسٹم پڑھنے پڑھانے کا سسٹم الگ ہو۔ سعودیہ عربیہ میں مردوں کی تعلیم گاہیں الگ ہیں، عورتوں کی تعلیم گاہیں الگ ہیں۔ مردوں کو پڑھانے والے مرد الگ ہیں، عورتوں کو پڑھانے والی عورتیں الگ ہیں۔ اس لیے پورے سعودی میں کبھی ایسے واقعات پیش نہیں آتے، زنا کے واقعات، بدکاری کے واقعات، بے حیائی کے واقعات پیش نہیں آتے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی سعودی لڑکی کسی غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اکا دکا کوئی واقعہ ہوا تو ہوا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا سسٹم ہو اور مسلمان یہ طے کر لیں ہم یا تو ایسے اسکول خود قائم کریں گے یا ایسے اسکولوں میں اپنے بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں گے جہاں دونوں کا الگ الگ تعلیم کا نظام ہو۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، مرثد سے عناق نامی عورت نے کہا آؤ مرثد، حضرت مرثد نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتی، میرا تمہارا جوڑ نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے۔ عناق نامی عورت چلانے لگی تو لوگ نیند سے بیدار ہوئے، لوگ آئے، اتنے میں حضرت مرثد بھاگے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ایک غار میں آپ نے پناہ لی اور لوگ آئے تو عناق سے پوچھا کیا ہے؟ عناق نے کہا ابھی مرثد آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے، تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاتے تھے اور لوگ حضرت مرثد کے پیچھے دوڑے گرفتار کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت مرثد فرماتے لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئے، غار کے دہانے پہ آئے اور بیٹھ کے استنجا کرنے لگے۔ ہم ان کو دیکھ سکتے تھے، وہ اگر جھانک لیتے ہمیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا تھا اور ان کی آنکھوں کو اللہ نے نابینا بنا دیا تھا، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکے، وہ ہمارے قریب تک آ گئے، اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ پھر فرماتے جب وہ چلے گئے پھر امن ہوا، رات میں سکون ہوا، پھر ہم مسلمان قیدیوں کو چھڑا کے مدینہ لائے، حضور خوش ہوئے، جنت کی خوشخبری سنایا۔ حضرت مرثد فرماتے ایک مرتبہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے آقا سے کہا اے اللہ کے حبیب جب میں قیدیوں کو چھڑانے گیا تھا چاندنی رات تھی، چھپا ہوا تھا، عناق نامی ایک عورت آئی، زمانے جاہلیت میں تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے، جب میں مسلمان نہیں تھا اور وہ عورت کہنے لگی آؤ ساتھ رہیں گے، میں نے منع کیا اور کہا اللہ کے حبیب میں وہاں سے بھاگ کے آیا، اب میرا جی چاہتا ہے میں اس سے شادی کروں اور میں اس سے نکاح کروں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اٹھا کے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے اور جس کی تفسیر یہ ہے۔ حضور نے فرمایا سنو
بدکار مرد بدکار عورت سے شادی کرے گا اور بدکار عورت بدکار مرد سے شادی کرے گی۔ پھر فرمایا کافر مرد کافر عورت سے شادی کرے گا، کافر عورت کافر مرد سے شادی کرے گی۔ مسلمان کافر سے شادی نہیں کر سکتا، مسلمان عورت کافر سے شادی نہیں کر سکتا، اور کافرہ عورت مسلمان مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اسلامی قانون ہے اور سسٹم ہے اور نظام ہے۔ بچوں کے مرتد ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے۔ ماں باپ کالج بھیج کے خوش ہو رہے ہیں، ہماری بچی تعلیم حاصل کر رہی، ڈگری لے کے واپس آئے گی، ایک دن ایسی ڈگری لے کے آئے گی، باپ مسجد محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے گا، شرم سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، ماں باپ گھر خالی کر کے دوسرے شہر چلے جائیں گے، عزت سے نہیں جی سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو، اپنے بچیوں کا جائزہ لو، ان کی ہر چیز پہ نظر رکھو، ان کی کاپیاں چیک کرو، ان کا بیگ چیک کرو، ان کے آنے جانے کے راستے چیک کرو، ان کے دوست کون ہیں وہ ان کا جائزہ لو، اور اپنے بچیوں پہ کڑی نظر رکھو، اور اپنے بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا لو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔